حضرت صاحب جو رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا اپنی بیٹی فاطمہ نو، فرمایا فاطمہ اعمال کر اعمال، اللہ نو جا کے حساب دینا، نسب دے تے بھروسہ نہ کر کے محمد رسول اللہ دی بیٹیاں، فرمایا اعمال کر، امت واسطے پیغام سی۔ حضرت صاحب اگر سیدہ فاطمہ نو حکم رسول پاک علیہ السلام دا تے اج تے پیر تے نماز معاف ہے، اج تے مولوی تے نماز معاف ہے۔ حضرت صاحب اللہ نو اعمال چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، فرمایا یہودیو مشرق و مغرب اللہ کے لیے ہے، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جہاں بھی منہ کر کے دعا مانگو کہ اللہ تو سننے والا ہے۔ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت وسیع علم والا ہے، واسع۔ تو یاد رکھیں آپ جہاں بھی دعا کر کے منہ کر کے دعا مانگیں گے نا، جہاں بھی منہ کر کے دعا مانگیں گے فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو آپ اللہ کو ہر جگہ پہ پائیں گے، ہر جگہ پہ۔ اس سے کہ یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ جو ہم مدینہ طیبہ جاتے ہیں اور جا کے رسول اللہ کے روضے پہ دعا مانگتے ہیں تو وہ آ کے ہمیں چھیڑتے ہیں کہ ہادہ شرک، ہادہ بدع، ہادہ حرام۔ بندے دا پترا رسول پاک علیہ السلام کے روضے پہ دعا کرنا، گویا کہ اب اللہ تو ہر جگہ ہے نا، یہ کون سی بات ہے؟ اب جہاں بھی منہ کر کے دعا مانگے۔ تو یہودیوں نے کہا تھا، مشرکین نے کہا تھا، عیسائیوں نے کہا تھا، اصل میں ان تینوں کا عقیدہ یہ ہے، جو یہودی تھے نا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے، اور جو عیسائی تھے وہ حضرت جو یہودی تھے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے۔ جو مشرکین تھے جو بتوں کی پوجا کرتے تھے وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانا کرتے، یعنی اللہ کے لیے اولاد ثابت کرتے، یہ کافر لوگ۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے اولاد کو اپنے لیے بنا لیا، اولاد رکھی ہوئی ہے۔ سبحانہ، اللہ فرماتا نہیں میری کوئی اولاد نہیں، بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ یہ تو صرف اولاد کی بات کرتے ہیں، ہم تو زمین و آسمان کے مالک ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کل اللہ قانتون، اللہ فرما رہے ساری کائنات ہمارے سامنے سجدہ رہ جائے، اللہ مالک ہے جی، سبحان اللہ۔ بدیع السماوات والارض، اللہ تعالیٰ نے آسمان کو اور زمین کو ابتداءً پیدا فرمایا ہے۔ بدیع کہتے ہیں، بدیع اس ایسی بلڈنگ کو تیار کرنا، ایسی چیز کو تیار کرنا کہ جس کا نقشہ پہلے کہیں دیکھا نہ ہو، اس کو بدیع کہتے ہیں۔ یعنی اگر ہم کوئی گھر بناتے ہیں نا، گھر پہلے کسی کوٹھی کا نقشہ دیکھ کے آتے ہیں، کسی پلازے کا، کسی کمپنی کا، کسی فیکٹری کا نقشہ دیکھ کے آتے ہیں، پھر آ کے اپنا گھر تیار کرواتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب آسمان و زمین کو پیدا فرمایا تو کوئی شاید و کائنات میں تھی نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کا ویژن نہیں کیا، ٹھیک ہے نا، اللہ نے ابتدائی طور پر اس چیز کو پیدا فرمایا، اس کو کہتے ہیں بدیع، بدیع السماوات والارض۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، اور یہ نہیں کہ ہفتے لگ گئے، سال لگ گئے، مہینے لگ گئے، نہیں، اللہ کی شان یہ ہے وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اللہ جب کسی معاملے کا فیصلہ کا ارادہ فرماتا ہے تو وہ کہتا ہے کن، ہو جا، فیکون، بس وہ چیز ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے جی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہودیوں کا جی ایک آخری اعتراض تھا، وہ بھی سن لینا۔ وقال الذین لا یعلمون، اللہ فرما رہا ہے کہا ان لوگوں نے جو نہیں جانتے تھے، لولا یکلمنا اللہ او تأتینا آیہ، کہ یہ اصل میں نا کافروں کا اعتراض تھا، بے تکے قسم کے اعتراض تھے کافروں کے نبی علیہ السلام سے، کہ جناب اگر تسی واقعی نبی بن کے آئے ہو تو پھر انج کرو کہ تسی اج سیڑھی بڑھاؤ آسمان تک، کہ تسی آسمان دے اتنے چڑھ جاؤ تو ساڈے کول کتاب لے آؤ ساڈے واسطے، اور جی میں جناب موسیٰ لے کے آیا سن، اگر تسی واقعی نبی ہو تو پھر انج کرو کہ سانو اللہ وکھاؤ، اللہ کتے ہوئے، اگر تسی واقعی نبی ہو پھر تسی آرڈر کرو کہ جناب جڑے پہاڑ کھڑے نا، پہاڑ اے سونے دے بن جان، اے ساری زمین سبزے نال بھر جان۔ عجیب قسم دے اعتراض نے۔ وقال الذین لا یعلمون، تو کہا ان لوگوں نے جو نہیں جانتے تھے، لولا یکلمنا اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، اگر ہے تو اللہ کتنے ہوئے، او تأتینا آیا، یا یہ ہے کہ تسی ساڈے کول کوئی شے لے کے آؤ، اتنے چڑھ جاؤ تو کتاب لے آؤ، کوئی نشانی لے کے آؤ۔ اللہ فرماتا ہے کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، اللہ فرماتا ہے حبیب انہاں کافروں تو پہلے یہودیاں نے بھی جناب موسیٰ تو یہی سوال کیتا سی کہ جناب سانو بھی خدا وکھاؤ۔ اللہ فرماتا ہے تشابہت قلوبہم، ان کے دل ان کے ساتھ ملتے ہیں، انہوں نے بھی یہ بے تکے سوال کیتے سن تو برباد ہو گئے سن، اے بھی بے تکے سوال کر کے برباد ہونا چاہتے ہیں۔ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے آیات کو واضح طور پر بیان کر دیا اس قوم کے لیے جو قوم یقین رکھتی ہے، ہم نے آیات کو واضح کیا۔ حضرت صاحب آیات تو واضح نو کہ بندہ پڑھے تو پھر ہی ہے نا، دکھ دی گل ہے کہ انگریز 80 سال جناب انہیں سرچ کی تھی قرآن مجید تے، انہیں نتیجہ کی کڈیا، آخر انگریز سی کافر تھی، انہیں نتیجہ کڈیا کہ جناب وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔
انہیں کیا جی اس قرآن دوت کی سچی کتاب ہی کوئی نہیں. سمجھ رہے ہو نا. حضرت صاحب انگریز کتاب نو پڑھ رہے ہیں. یورپ دے اندر انگریزاں نے 40,000 بندہ بٹھایا قرآن دی تحقیق کرنے واسطے. اے جڑے سگنل ہے نا سگنل, انہوں نے چاند تے سورج دے ذریعے نال کڈے نے انگریزاں نے کہ جتھے جتھے چاند دی روشنی جائے گی, جتھے جتھے سورج جائے گا اتھے انہوں نے سگنل پہنچانے گے. اور انہوں نے ہر چیز قرآن تو کڈی ہے. قد بینا الآیات لقوم یوقنون. اسی تے قرآن یاد رکھے نا کل خانی دے واسطے. یا ہے کہ بھی کوئی بندہ مر جائے تو مولوی صاحب کہن چلو بھی ایک باری سبحان اللہ تے 3 باری قل واللہ بھائی, ایک باری الحمدللہ تے 3 باری قل واللہ. اسی تے اس واسطے قرآن رکھیا. حضرت صاحب قرآن دے کسی اور مقصد واسطے آیا سی. اللہ فرمانا انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا. اے حبیب ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے, حق کے ساتھ. ولا تسأل عن اصحاب الجحیم. اور فرمایا کہ جو لوگ جہنم میں جائیں گے نا ان کے بارے میں حبیب آپ سے سوال نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا, کہ اے ابو جہل جہنم میں جا رہے حبیب تسی کتے سی معصوم. انج نہیں ہونا حبیب. جن کے مقدر میں ہے ہی بدبختی انہوں نے جہنم میں جانے جانا ہے. تسی پریشان ہو چونکہ حضور پریشان رہنے سن کہ میری امت جہنم میں جائے گی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا حبیب تسی کیوں پریشان ہو گئے. بلکہ جب رسول پاک علیہ السلام گئے نا اتنے معراج علی رات, جناب آدم علیہ السلام نے ملاقات ہوئی اتنے پہلے آسمان تے. حضرت آدم علیہ السلام دی کیفیت ایسی کہ آپ سجے پاسے ویکھدے سن تے ہس پیندے سن, خوش ہوندے سن. پٹھے پاسے ویکھدے سن تے آپ رو پیندے سن جناب آدم علیہ السلام. پھر نبی پاک علیہ السلام نے جبریل امین تو پوچھا, فرمایا جبریل اے کی معاملہ ہے جناب آدم دے نال. عرض کی یا رسول اللہ اے چونکہ والد نے نا حضرت آدم علیہ السلام پوری کائنات دے باپ نے, او جدو پوچھا نا جناب آدم تو جناب آدم نے دسیا کہ اے حبیب اصل وچ معاملہ ہے جدو میں سجے پاسے ویکھدا نا تو میری امت ہے, میری قوم ہے, میرے بیٹے نے جڑے جنت تے جا رہے ہیں سجے پاسے والے. اور فرمایا میں خوش ہونا. اور جدو میں الٹے پاسے ویکھدا اگرچہ وہ لوگ جہنم میں جا رہے ہیں کافر ہیں لیکن ہے تو میرے وہ بھی بیٹے نے, انہوں نے ویکھ کے میں رو پینا, مینوں دکھ ہوندا. سمجھ رہے ہو نا. تو جڑے جڑے لوگ جہنم میں جان گے نا اللہ فرماندا ہے کہ حبیب تسی کیوں پریشان ہوندے ہو. جس بندے دے بدبختی دی مہر لگ گئی تسی پریشان نہ ہو. حضور علیہ السلام نے آخری ٹائم تک بہت تبلیغ فرمائی ہے, بہت تبلیغ فرمائی نبی پاک علیہ السلام نے. تسی اندازہ نہیں لا سکتے کہ حضور نے کتنی تبلیغ فرمائی ہے. جڑی ابو لہب دی بیوی سی نا ام جمیل انتہائی خوبصورت سی, مالدار سی. انہیں دونوں دا پتہ کی کم ہوندا سی. ابو لہب نے جا کے باہر بازار جا کے معاذ اللہ حضور دا مذاق اڑانا, نبی پاک علیہ السلام جا کے تبلیغ دیندے سن. ابو لہب پیچھے کے تاڑیاں ماردا سی, وہ کہندا سی وہ لوگوں میرا بھتیجا پاگل ہے معاذ اللہ, ایندی گل نہیں سننی. ابو لہب دا کم سی. ہر جگہ تے جناب ابو لہب نے لت ماری, ہر جگہ. جدو رسول پاک علیہ السلام نے دعوت دا آغاز کیتا, اپنے گھر وچ کھانا پکایا, آئے حضرت علی نے فرمایا جاؤ علی ساتھ کے لیا بڑے بڑے. تو سارے آگے جناب نبی پاک علیہ السلام نے کھانا کھوایا سب نو. اس تو بعد نبی پاک علیہ السلام نے خطبہ دیتا, فرمایا اوے انی رسول اللہ علیکم جمیعا. فرمایا میں تواڈے ول اللہ دا رسول بن گیا, تسی منو مینوں. اچھا کسی نے گل کوئی نہیں کیتی, ابو لہب بول پیا. انہیں کہا جی تسی سانوں اس واسطے بلایا سی, اٹھ کے چلے گئے. اس طرح ابو لہب ہر جگہ تے. اور جڑی ابو لہب دی جڑی بیوی سی وہ پتہ کی کردی سی, چونکہ گھر دے نال گھر سی نا, چھوٹیاں دیواراں سن, اپنے گھر دا سارا کچرا اکٹھا کر کے نا جھاڑو جھوڑو دے کے ماشاء اللہ انج چوک کے نبی پاک علیہ السلام دے گھر چھوڑ دیندے سی. اگے بھاویں کسی بندے دے سر تے اوتے جا کے ڈگے, کسی دی ہانڈی جا کے ڈگے, اونوں کوئی پرواہ نہیں سی بدبخت نو. پھر رسول پاک علیہ السلام آیا کے دروازہ کھڑکایا اور فرمایا کہ چچی تسی مینوں نبی نہیں مندے نہ منو, کم از کم رشتہ داری تے حیا کرو, میں تہاڈا کچھ نہیں لگدا ہے گا. اور جو ابو جہل نے سیدہ فاطمہ نو تھپڑ ماریا سی کہ کدھر ہے تیرے باپ, ابو جہل نے مارے سی تھپڑ معاذ اللہ. پھر نبی پاک علیہ السلام آئے سن ابو سفیان دے کول, کہ رسول پاک علیہ السلام نے بیٹی سیدہ فاطمہ نے بھیجا جی, فرمایا فاطمہ جا کے بڑے چچا نو جا کے شکایت لگا ابو جہل دی. تو پھر جدو نبی پاک علیہ السلام آئے سن, پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا چچا اگر آپ مجھے رسول نہیں مانتے نہ مانو, کم از کم رشتہ داری کا تو حیا کرو, ہم آپ کے کچھ نہیں لگتے. سمجھ رہے ہیں صاحب. ہاں تو یہ ساری چیزیں ہیں. جو لوگ نبی پاک علیہ السلام کے قریبی لوگ سگے چاچے جہنم میں جائیں گے. ظاہر حضور تو پریشان ہونا سی کہ میرے سگے چاچے جہنم میں جا رہے ہیں, لیکن اللہ فرما رہے کہ حبیب تسی پریشان نہ ہو, وہ اللہ دے فیصلے نے. حضرت صاحب اللہ نو اعمال چاہیے نے, اعمال, رشتہ داری نہیں چاہیے. اے یاد رکھو تسی نوح علیہ السلام دے بیٹا کافر ہے, لوط علیہ السلام دی بیوی کافر ہے, نبی پاک علیہ السلام دے سگے چاچے اے سارے جہنم میں جان گے, سارے ایڈے قریبی رشتہ دار نے انبیاء دے. حضرت صاحب اللہ تعالیٰ نو اعمال چاہیے نے, اعمال. اللہ تعالیٰ اے نہیں ویکھنا کہڑے پیر صاحب دا پتر ہے, کہڑے مولوی دا پتر ہے, کہڑے عالم دا پتر ہے, اللہ نے اعمال چیک کرنے.
حضرت صاحب جو رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا اپنی بیٹی فاطمہ نو، فرمایا فاطمہ اعمال کر اعمال، اللہ نو جا کے حساب دینا، نسب دے تے بھروسہ نہ کر کے محمد رسول اللہ دی بیٹیاں، فرمایا اعمال کر، امت واسطے پیغام سی۔ حضرت صاحب اگر سیدہ فاطمہ نو حکم رسول پاک علیہ السلام دا کہ اج تے پیر تے نماز معاف ہے، اج تے مولوی تے نماز معاف ہے، حضرت صاحب اللہ نو اعمال چاہیے، باویں او تو ہے نا سارا سسٹم، اللہ معاف فرمائے گا انشاءاللہ، نسبت ہے ظاہر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نو اعمال چاہیے، لہٰذا لوگوں نے جانا جہنم حضرت صاحب، اس واسطے یاد رکھو اعمال کرو، اعمال نیکی نال زندگی گزارو، حق کا ساتھ دیو، خدا دے بندیو حق دا ساتھ دیو، کوئی اپنے اندر اسلام دی کوئی جھلک لے کے آؤ، جناب پتہ چلے بھی یا رسول اللہ دا غلام آ رہے، اللہ سن عمل دی توفیق نصیب۔